الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. وقال في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت سے عظمت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. دور سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محبت سے عظمت سے ہم جو ہے ان کی باتیں سنیں گے. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو جو ہے خیر کا ذریعہ بنائے. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اللہ نے ہم تھوڑی پہلے ایمان پر بات کر لیتے ہیں، پھر ہم اصل ٹاپک پر آتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے. اور آج ہم عہد لیں کہ ہم جو بھی بات سنیں گے اس کو میں بھی اپنی زندگی کے اندر اتاروں گا اور آپ بھی جو ہے اتارنے کی کوشش کریں گے. زور سے بولو، میرا ساتھ دیں گے نا آپ. اللہ رب العزت کی انگنت نعمت ہے. کتنی نعمت ہے؟ بے شمار نعمت ہے. اور بے شمار نعمت اگر ہم چاہے گننا چاہے تو گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی صرف ہو جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ گن سکتے ہیں، نہ بتلا سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کا حق ادا بھی نہیں کر سکتے. اور ان ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے ہم سب کو کیا عطا فرمائی؟
ایمان کیا عطا فرمایا؟ زور سے بولیے ایمان۔ ہم جو ہے، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھنے والے، اب جو ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں اللہ کرے اب ہمارے دل میں بھی اتر جائے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو، کیا ہو؟ انسان کے پاس مال و دولت بھی ہے، انسان کے پاس جو ہے روپے پیسے بھی ہے، سب کچھ ہے، بتاؤ اگر ایمان نہ ملے گا تو دنیا کے بعد کیا؟ میرا بھی کچھ نہیں، آپ کا بھی کچھ نہیں، لیکن اس رب کریم کا جو ہے کرم ہے، اس نے جو ایمان والی ماں اور اس کی گود نصیب فرمائی۔ اگر ہماری ماں ایمان والی نہ ہوتی تو ہم کہاں پیدا ہوتے؟ اس رب کریم کا جو ہے کرم ہے، اس رب کریم کی دعا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے جو ہے ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا اور ہمیشہ سے یاد رکھنا، میں اور آپ کو اللہ نے ایمان تو ہم کو دے دیا ہے، لیکن ہم ایمان پر مریں گے کہ نہیں مریں گے یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، دنیا میں ہم آئے ہیں یہ محنت کی۔ انسان کے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، اس ایئر کنڈیشن جو ہے کار میں گھوم رہا ہے، گھر میں سو رہا ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، آرام کی تمام نعمت ہے، لیکن یاد رکھنا ایمان نہیں ہے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا وہ فقیر ہے۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے ایسی حالت میں مرا کہ جو ہے وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، لیکن وہ ایمان پر مرا ہے تو دنیا کے حساب سے نہیں، آخرت کے اعتبار سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ وہ ایمان والا ہے۔ اب یہ ایمان کس کے صدقے میں ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ملا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی جو ہے برلانے والے۔ اگر ہمارے آقا نہ ہوتے ہم کیا ہوتے؟ اسی لیے شاعر نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ الف نے کہا، دران سے سننا، اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر نبی ہے نا وہ آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین ہے نا وہ آ رہے ہیں، دال نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، رو نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین ہے نا وہ آ رہے ہیں، غود نے کہا ضعیف و کبابہ آ رہا ہے، تو نے کہا قاہر مطہر ہے نا وہ آ رہے ہیں، غود نے کہا ظلم کو مٹانے والے محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، عین نے کہا عربی کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، جو بڑی قوف نے کہا جو ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے نا وہ آ رہے ہیں، چھوٹی کاف نے کہا کالی کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، یا نے کہا یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے۔ ان کے صدقے طفیل میں کیا ہے؟ ہم کو ایمان ملا ہے، تو جو ہے ہم ان پر جتنا بھی جو ہے درود پڑھے اتنا کم ہے، ہم ان کا جو ہے جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے نبی کے احسان ہم جو ہے چکا نہیں سکتے، نہ کوئی چکا سکتا ہے۔ تو آج میری بات ہے، حضور کے جو عاشق تھے نا، حضور کے عاشق وہ بھی اللہ کے عاشق، جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ نبی کا بھی ہو جاتا، جس کو جو ہے نبی چاہتے ہیں اس کو اللہ بھی چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں ان کو نبی چاہتا ہے، جو ہے جس کو نبی چاہ لے اس کو جو ہے تابعین، اس کو کہتے ہیں صحابہ،
جس کو جو ہے آپ جتنی جو ہے پہلے ہمیں حضور یاد کرتے ہیں پھر ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں. کبھی ہم بیٹھے ہوئے ہو, کبھی ہمیں تکلیف پہنچ جائے, کبھی کانٹا چبھ جائے, تو اس وقت یہ سوچنا, جب ہمارا خیال آ جائے کہ ہمیں جو ہے حضور کی یاد آ گئی, سمجھو کہ حضور پہلے ہمیں یاد کر رہے, پھر بعد میں جو ہے ہمیں یاد آئی. آپ نے نام سنا ہوگا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ, آپ نے کبھی نام سنا ہے؟ وہ اتنے بڑے اللہ کے عاشق تھے. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا لیکن اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں. زمانہ تو پایا لیکن اللہ کے نبی کو, زور سے بولیے نا, دیکھا نہیں. اور وہ عاشق نہیں تھے بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. عشق و محبت کے امام تھے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ. کیا تھے؟ عشق و محبت کے امام تھے. اور وہ ایسے عاشق رسول. ایک مرتبہ ان کی امی نے کہا, یہ امی سے کہنے لگے, میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ان کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں عطا فرمایا. ایک روز امی سے کہنے لگے, امی اجازت دے دیجئے میں جاؤں اور آقا کا دیدار کر آؤں. لیکن جو یاد میرے نوجوانوں, جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ادب والا بھی ہوتا. آج ہم دیکھیں ہمارے نبی کی محبت ہمیں کہاں تک ہے. ایک دن ہمارے نبی کی محبت کا تمام الحمدللہ تمام کے دل میں ہے, لیکن کیا ہے, گفتار سے کردار سے نبی کی محبت ہمارے جو ہے جھلکے پتہ چلے یہ تو آقا کا دیوان آ رہا ہے. تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے کیا تھے؟ عاشق تھے. اور ایسے عاشق تھے کہ ایک مرتبہ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے. کیا مارتے تھے؟ پتھر مارتے تھے. تو انہوں نے کہا, لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے پتھر مت مارو. تو لوگوں نے کہا, اے اویس, ایک طرف تو عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور جو ہے پتھروں سے ڈرتا بھی ہے. اویس نے فرمایا, میں نے کب کہا کہ پتھر مت مارو, مارو لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو. تو لوگوں نے پوچھا کیوں, بڑے پتھر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب جو ہے آپ مجھے بڑے پتھر مارو گے تو چوٹ آتی ہے, چوٹ آتی ہے تو خون نکلتا ہے, خون نکلتا ہے تو میں بے وضو ہو جاتا ہوں, اور بے وضو آقا پر درود کیسے پڑھوں, سرکار پر درود کیسے پڑھوں. ایسے عاشق تھے, ان کے دل میں عشق و محبت تھی, نبی کے دیوانے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ پورا دن جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے, وہ پورا دن جو ہے اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے. صبح میں کماتے تھے, اونٹ چراتے تھے, جو کچھ ملتا تھا پونجی ملتی تھی وہ پونجی جو ہے ماں کی خدمت میں صرف کر دیتے, خرچ کر دیتے تھے مکمل. اور اپنے لیے وہ کپڑے کی چندی آتی تھی اس کو اٹھاتے تھے, صاف کرتے تھے, اور اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ پیون لگاتے تھے. ان کے پاس صحیح طریقے سے کپڑا نہیں تھا. اور جو ہے ایک طرف جو ہے کھجور کھاتے تھے لوگ, وہ کھجور کی گٹھلیاں لوگ ڈال دیتے تھے, اس کو اٹھاتے تھے, صاف کرتے تھے اویس قرنی, اور صاف کر کے کوٹ کر جو ہے پھانکا پی لیتے تھے اور جو ہے پانی پی لیتے تھے. یعنی یہ کہ سارا مال اپنی ماں کی خدمت میں لگا دیا. اور آج ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا مال آ جائے, تھوڑا سا جو ہے دولت آ جائے, تھوڑی سی چیز آئے تو کیا ہے, ہم چھپاتے پھرتے ہیں. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی دیکھو کہ انہوں نے ساری جو ہے پونجی اپنی ماں کی خدمت میں لگا دی. میرے پیارے نوجوانوں, آقا کے دیوانوں, اس وقت کو یاد کرو جب ہم چھوٹے تھے, ہمارے لیے کوئی گھر میں لاتا تھا, ماں ہمارے لیے چھپاتی تھی. اور آج ایسا حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی دے کر جائے, اگر کوئی ہم جو ہے ماں باپ کے لیے تو بات دور کی ہے, ہم اپنے بچے کے لیے لائے تو ہم کیا ہے اپنی ماں سے چھپاتے ہیں, اپنی ماں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھو, آپ کو معلوم چلے گا کیسے دیوانے تھے,
کیسے وہ جو ہے اپنی ماں کی خدمت میں جو ہے زندگی گزار دی۔ میرے آقا کے دیوانوں، آپ اس وقت کو یاد کرو جب جو ہے ماں جو ہے آپ کے لیے گھر کے اندر کھانے والے 5 جن تھے، تو کیا چھٹی ماں تھی۔ 5 گھر کے اندر آم آتے تھے، اس وقت تو غربت کا زمانہ تھا، ابھی پیسہ ہے، اس وقت غربت کا زمانہ تھا، تو ماں جو ہے 5 اور 5 آم تقسیم کر دیتی تھی۔ لوگ کہتے بھی تھے آپ کھا لیجئے گھر میں، کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ جو ہے گھر کے اندر اگر کوئی مٹھائی دینے کے لیے آئے اور جو ہے کھانے والے زیادہ ہو تو جو ہے ماں نہیں کھاتی تھی بلکہ بچوں کو کھلا دیتی تھی۔ جو ہے آپ اس وقت کو یاد کرو میرے آقا کے دیوانوں، کہ جب جو ہے بچپن کا زمانہ تھا، ہم نہیں کھاتے تھے تو ہماری ماں منہ پکڑ کر ہمیں کھلاتی تھی، اور اگر ہم نہیں کھاتے تھے منہ پھیر لیتے تھے پھر بھی ہماری ماں منہ پکڑتی تھی، میرا بیٹا میری جان تو کھا لے۔ اور آج کیا حال ہو گیا، اگر ماں بیمار ہو جائے ہم ماں کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھنا، ماں کے دل کو دکھانے والوں، اس وقت کو یاد کرنا جب ہمارے اوپر ذلت آ جائے گی۔ جو ماں کو ستا رہا ہے، باپ کو ستا رہا ہے، وہ اپنے لیے ذلتی کا سامان دنیا میں پیدا کر رہا ہے۔ وہ جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنے باپ کو ستاتا ہے، سمجھو وہ اپنے لیے ذلت کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ جو ہے جہنم کے اندر گنہگار اور پاپی کو بعد میں عذاب ملے گا، لیکن جو گناہ کرتا ہے، جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہے، دنیا ہی میں اللہ جو ہے اس کو جو ہے عذاب دیتا ہے۔ دنیا کے اندر وہ جو ہے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنی ماں کے لیے کتنی خدمت کر رہے ہیں، ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے باپ کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، آج ہم عہد کر لے ہم جو ہے ماں کے غلام بن جائیں گے، باپ کے غلام بن جائیں گے، لیکن کبھی ان کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو ہے روزانہ اپنی امی سے کہتے تھے، امی آقا کی یاد آ گئی، مجھے جانا ہے، مجھے اجازت دے دیجئے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ان کو پکڑ دی، بیٹا بیٹھ جا، ہمارے آقا تو بڑے حسن والے ہیں، بڑے کریم ہے، بڑے سخی ہے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ ابو بکر جیسا گیا ان کا ہو گیا، عمر گیا ان کے جیسا ہو گیا، عثمان گیا ان کا ہو گیا، علی تو انہی کے گھر میں بلے پڑے ہیں، جو بھی ان کے پاس جو ہے گا ان کا دیوانہ ہو جائے گا۔ بڑے بڑے مالدار بھی ان کے ہو گئے۔ ان کی والدہ ان کو کہتی تھی، مجھے پتا ہے اے اویس تو بڑا دیوانہ ہے، تو بڑا عاشق ہے، تو جائے گا انہی کا ہو جائے گا۔ مدینہ کے اندر تو ان کے لیے دل لے کر بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اویس میرا تو تیرے سوا کون ہے، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی تو میرا جو ہے سہارا ہے، تو ہی تو میرا یار و مددگار ہے، تو ہی تو میری تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ بڑے سمجھاتے امی سے کہ جو ہے کہتے، امی رک جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں آ جاؤں گا۔ پھر بھی ان کو والدہ نے کہا، بیٹا جو بھی وہاں گیا ہے وہاں کی کہانیاں سناتے ہیں، جو بھی جاتے ہیں انہی کے ہو جاتے ہیں۔ انسان تو انسان، جبرائیل بھی جو ہے سدرا سے اتر کر آتے ہیں کہ جو ہے کبھی کام پیش آئے اور مکہ کی گلیوں کے اندر جا کر جو ہے آمینہ کا لال کا دیدار کرے۔ جبرائیل جو ہے انسان تو انسان، جبرائیل بھی۔ ہم نے واقعہ سنا ہے کہ جب اللہ کے نبی کو معراج پر لے جایا گیا تو کیا ہے جبرائیل بھی ساتھ میں تھے، ان کا مقام ختم ہو گیا، پھر ان کو بھی جو ہے روک دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلیے، نہیں اب تو جو ہے نہیں، میرا اتنا ہی ہے، آگے مجھے منع کر دیا، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر بھی جو ہے گئے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اتنی محبت اپنے آقا سے کر رہے ہیں، ہم جو ہے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دیکھا کہ ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں، ہم ان کی شریعت کو ٹھکرا رہے تو کیا ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے یا خوشی ہوتی؟ ہمارے نبی کو جو ہے
غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ ہم ذرا سوچ، ہم کس کے دیوانے بن گئے، ہم کس کے فالوورز بن گئے، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آج کیا ہے؟ اگر یاد رکھنا، کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا میرا باپ نمازی نہیں ہے، جو ہے میرا باپ نماز نہیں پڑھتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا اچھا سلوک کروں؟ اچھا سلوک جو ہے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ نماز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ماں کے ساتھ اچھا سلوک ماں ہونے کی وجہ سے، باپ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تیرا باپ شرابی ہو، تیرا باپ کبابی ہو، تیرا باپ ان پڑھ ہو، تیرا باپ جاہل ہو، لیکن یاد رکھنا اگر باپ اگر کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم آج دیکھیں ہم اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے؟ یاد رکھنا میرے پیارے نوجوانوں، اور ہمیشہ سے یاد رکھنا، جو اپنے باپ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، کل لا کر ان کی آنے والی نسل، ان کی اولاد ان کے ساتھ اس سے اچھا سلوک کرے گی۔ اور اگر ہم اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے، ان کے ساتھ برا برتاؤ کرو گے، تو کل وقت آئے گا ہمارے اولاد ہماری جو ہے ہاتھ سے نکل جائے گی اور ہمیں تکلیف پہنچائے گی۔ اس وقت کیا کرو گے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ویسے قرنی رحمت اللہ علیہ روزانہ اپنی امی سے کہتے تھے، امی مجھے جانا ہے، اجازت دے دیجئے۔ روزانہ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح ایک مرتبہ اجازت دے دی، جا جلدی آ جانا ملاقات کر کے۔ ویسے قرنی رحمت اللہ علیہ اس کو محبت میں جو ہے دوڑنے لگے۔ ان کو خیال آ گیا اگر میں نبی کے شہر کی طرف دوڑ رہا ہوں، ان کے جو ہے راستے پر چل رہا ہوں، تو دوڑنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، آہستہ آہستہ چلنا ہے۔ ایک طرف دوسرا خیال آتا ہے، میری ماں نے مجھے کہا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 8 پہر میں آ جانا، وہ اپنی زبان میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ یعنی 24 گھنٹے میں آ جانا۔ تو جو ہے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ایک طرف اپنی ماں کے خیال میں جو ہے آہستہ، اور جو ہے ایک طرف حضور کے دیدار کے لیے دوڑ رہے، دونوں طرف جو ہے بیلنس سوچ سمجھ کر وہاں پہنچ گئے۔ جو ہے مدینہ قریب آیا، شہر آیا، وہاں کی جو ہے کھجور آئی، درخت نظر آئے۔ جو ہے حج میں عمرہ میں جو جاتے ہیں، جب مدینہ آتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کتنے تڑپتے ہیں، ان کا دل دھڑکتا ہے، ان کا دل تڑپتا ہے، کیونکہ آقا یاد کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے محمد عربی کا غلام یاد کرتا ہے۔ جو ہے آپ جتنے لوگ گئے ہوگے عمرے کے اندر، بس کے اندر بیٹھتے ہیں تو آقا کی نعتیں پڑھی جا رہی، آقا کو یاد کر رہے۔ میں اس کو اپنی الفاظ کے اندر اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو ہے مکہ کی جو ہے مدینہ کی گلیوں کے اندر جو ہے پہنچے، انہوں نے پتھر اٹھایا، اے مدینہ کے پتھروں، اس شہر مدینہ کے میرے آقا کے پتھروں۔ وہ چوما، انہوں نے پہلے چوما، آنکھ میں لگایا اور کہا تم کتنے خوش نصیب ہو، میرے آقا کا تم روز دیدار کرتے ہو، میں تو میرے آقا کی جھلک کے لیے یمن سے یہاں تک سفر کرنے کا آیا ہوں۔ وہاں کے پتھر جو ہے اٹھائے، اور اٹھاتے ہوئے یہ بات اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہوگے، وہاں کی دیواروں کے پاس پہنچے ہوئے ہوگے اور جو ہے کہتے ہوگے، اے اویس، یہ لوگ کتنے، یہ دیوار سے کہنے لگے، اویس تم کتنے جو ہے خوش نصیب ہو۔ اویس کہنے لگے دیوار سے، کیوں کتنے خوش نصیب ہو کہ جو ہے میرے آقا کا دامن تمہارے دیوار پر لگتا ہوگا، اور جو ہے تم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، ان کے جو ہے جوتے وغیرہ لگتے ہوگے، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہوگے تم کتنے خوش نصیب ہو، میرے آقا کے جو ہے نالین کا تم بوسے لیتے ہوگے۔ مجھے جو ہے 2 شعر یاد آ گئے، ذرا دھیان سے سننا۔ مدینے کے اندر جو پہنچتا ہے، یہ ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز کے اندر کہا ہے، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے
کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، پھول، پھول مطلب کیا؟ پھول، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، کانٹے، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں کے بیمار اچھے ہیں۔ محبت سے اللہ ہم تمام کو لے جائے، اللہ ہمیں بھی لے جائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ جب لاک ڈاؤن ہو گیا تھا اس وقت جو ہے آقا کے دیوانے بہت تڑپتے تھے، اے آقا آپ نے جو ہے یہاں در بند ہو گیا، مکہ کی گلیاں بند ہو گئی، کب کھلے گا؟ اور روتے تھے، تڑپتے تھے، عشق کے اندر مچلتے تھے۔ اللہ ہم تمام کو بار بار لے جائے اور ایک مرتبہ ایسی بھی دعا کر لے، اے اللہ ہماری جب آخری جو ہے گھڑی ہو، ہمارا جو ہے آخری سفر ہو، اللہ مدینے سے کبھی باہر مت نکلنا، کبھی بھی جو ہے آقا کا جو ہے آقا کی خدمت کرتے کرتے، آقا کے دین کی خدمت کرتے کرتے وہیں ان کے قدموں میں جا کر ہم سو جائیں۔ تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں پہنچے، مدینے کے اندر جب گنبد خضرا کو دیکھا، وہاں مکہ کی جو مدینہ کی گلیوں کے اندر لوگوں سے سوال کیا حضور کا گھر کہاں ہے؟ تو جو ہے کہا کہ یہیں پر رہتے ہیں۔ جب گھر پر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا کہ اویس، کہاں سے آئے ہو؟ قرن سے آیا ہوں، یمن کے اندر ایک علاقہ تھا قرن، وہاں سے آیا ہوا ہوں، حضور مجھے ملیں گے؟ کہا کہ نہیں۔ تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے ایک آہ بھری، ہائے ہائے۔ تو جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ کوئی دیوانہ لگ رہا ہے، کوئی عاشق لگ رہا ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ پہلے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور جو ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یعنی ظہر کی نماز پڑھنے کے وقت جب نکلیں گے، یہی مدینہ کے قریب میں ہی ہے، سفر میں نہیں گئے، آ جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، میری ماں نے مجھے کہا کہ جو ہے بیٹا تو جلدی آ جانا۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ جو ہے آقا سے کہہ دینا مجھے اور میری جو ہے والدہ کو میدان محشر میں مت بھولنا، شفاعت جب ہوگی مجھے اور میری ماں کو مت بھولنا، ہمیں یاد رکھنا۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کیوں؟ کہا کہ میں ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ میری ماں نے کہا جلدی سے آ جانا۔ پھر جو ہے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یہ پیغام دے کر گئے تو جو ہے حضرت عائشہ نے فرمایا ابھی رک جا دیوان، کہاں تو کیا آ جا جلدی، ابھی آ جائیں گے، تو یہاں رک جا۔ کہا کہ نہیں میں نہیں رکتا، میرے آقا کا میرا سلام کہہ دینا۔ پہلے تو جو ہے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے نام نہیں بتایا تھا، بعد میں حضور کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نام معلوم چلا۔ خالی ذہن صرف میرا سلام کہہ دینا، نام نہیں بتایا، پتہ چل جائے گا میرے آقا کو، وہ میرا نام جانتے ہیں، میرے آقا میرا نام جانتے ہیں، ان کو بتا دینا۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ چلے گئے، ابھی جو ہے مدینہ کی گلیوں کے اندر گھوم رہے تھے، مدینہ سے باہر بھی نہیں گئے تھے۔ واللہ کے نبی گھر کے اندر آئے، گھر میں آنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کوئی آیا تھا؟ ادھر ادھر اللہ کے نبی نے دیکھا عائشہ کوئی آیا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کے در پر تو ہر کوئی آتا ہے، روز تو آنے والے آتے ہیں، نہیں لوگ تو آتے رہتے ہیں، لوگ الگ الگ آتے ہیں، لیکن آج کوئی خاص آیا تھا، آج جو ہے کوئی خاص آیا تھا۔
نام بتایا، کہا کہ وہ نام نہیں بتا رہا تھا کیونکہ اس کے بکھڑے ہوئے بال تھے، جو بڑی بڑی آنکھیں تھی، اس کے ہاتھ کے اوپر جو ہے انڈے جیسا وائٹ وائٹ نشان تھا، نام نہیں بتایا۔ اس نے کوئی ذکر کیا تھا قرن وغیرہ کا، یمن، ہاں اس نے یمن کا جو ہے ذکر کیا تھا۔ حضرت جو اس وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو جو ہے بے حساب اللہ جو ہے جنت عطا فرما دیتے۔ یہ میری امت کا ایسا شخص اگر ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ دعا کر لے، اللہ بے حساب جنت عطا فرما دے۔ تو ویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا میرے پیارے نوجوان؟ انہوں نے ماں کی خدمت کی، انہوں نے ماں کے قدم کے اوپر زندگی گزار دی۔ کون نہیں چاہتا ہے آقا سامنے ہو اور ان کا دیدار نہ کرے، لیکن ماں کی خدمت کے لیے سب کچھ چھوڑ دی۔ اگر آپ چاہتے ہو مال کے اعتبار سے ترقی کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، آپ ترقی کرو گے۔ آج ہمارا آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کو سامنے بولتا ہے، اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے پیارے نوجوانوں، تو آج جو گالی بول رہا ہے کل تجھے ہے تیرے لیے بھی یہی گالی لکھی ہوئی ہے۔ تو خدمت کر کے ماں کا بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب جو ہے مدینے کے اندر انہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر دوڑتے ہوئے آئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ کہا کہ اے ابو ہریرہ تم کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے پوچھا، کہا کہ میری ماں جو ہے اسلام کے بارے میں، دین کے خلاف جو ہے غلط بول رہی ہے، آپ کے بارے میں انہوں نے غلط بولا ہے، میری آنکھ سے آنسو آ گئے ہیں، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا، پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں میری ماں کو مار دوں، کیونکہ انہوں نے آپ پر انگلی اٹھائی ہے، اسلام پر انگلی اٹھائی ہے، دین پر بولا ہے۔ نہیں ابو ہریرہ، چاہے تیری ماں کافر ہو پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اچھا سلوک کر، اچھا سلوک کر، کیونکہ وہ تیری ماں ہے۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری والدہ کی بھی دعا کر لیجئے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اہدی ابی ہریرہ، اللہم اہدی ابی ہریرہ، اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی جو ہے والدہ کا جو ہے ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ جو ہے والدہ کے لیے دعا کی، اور جو ہے گھر میں جا کر گھر میں گئے، دیکھا کہ جو ہے نہانے کی آواز آ رہی ہے، پانی کی آواز آ رہی ہے۔ کسی نے پوچھا، جو ہے انہوں نے پہلے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو ہے آج میری جو ہے والدہ کی جو ہے یہاں پر بگڑی بن جائے گی۔ دروازہ کھولا، والدہ سے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ جو ہے میں صاف ستھری ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج ہم کیا ہے عہد کریں، جو بھی ہو جائے ہم اپنے والدین کی کیا کریں گے؟ خدمت کریں گے۔ انہوں نے حضرت ابو جو ہے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا مقام کیوں حاصل کیا؟ انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی، والدہ کی خدمت کی تھی۔ والدہ کی کیا کی تھی؟ انہوں نے خدمت کی تھی، یہ ان کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ ہم بھی اللہ کے ولی بن جائے، اپنے والدین کی خدمت کرو، کل آ کر بھی آپ لوگ کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ لوگ آپ سے کہیں گے، کیونکہ جو ہے کبھی بھی ماں کی خدمت کرنے والے کے آدمی کی اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج کتنے گھر کی کہانی ہم دیکھیں، ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے اس وقت کو یاد کرو میرے پیارے نوجوانوں، جب جو ہے ماں ہمیں گود میں اٹھاتی تھی، ہمیں کھلاتی تھی، اور آج کیا ہے جب بیمار ہو گئی ہے ماں، ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں، ہم جو ہے اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ الگ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو سائڈ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، آپ اس وقت کو یاد کرو جب آپ بھوکے تھے، آپ کو کھانا کھلایا، وہ خود بھوکی رہتی تھی، جو آپ پیاسے تھے آپ کو پانی پلایا۔ اس وقت کو یاد کرو میرے پیارے نوجوانوں، جب جو ہے آپ پیدا ہوئے تھے، ماں جو ہے
خود جو ہے گیلے میں سوتی تھی اور آپ کو سوکھے میں سلایا۔ اس وقتوں کو یاد کرو میرے پیارے نوجوانوں، جب آپ روتے تھے ماں پوری رات جاگتی تھی، مارے پوری رات سوتے نہیں تھے، تب ہم آپ جو ہے سب سوتے تھے اس وقت۔ اس لیے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جو ہے آج اپنے جو ہے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام اللہ نے کیوں عطا فرمایا تھا، یہی وجہ تھی۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمر، اے علی، آپ جانا اور جو ہے کہ کپڑا لے جانا اور کہنا امت کے لیے دعا کر دے، امت کے لیے دعا کر دے۔ ہم آج ایسے تو بن جائیں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، ہم خدمت تو نہیں کرتے لیکن کبھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے ماں کے لیے دعا تو کرے، ماں کا جو ہے اپنا پاس تو بیٹھے۔ یہی آپ کی جنت ہے، یہی آپ کی جہنم ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ ہم کیا ہے اللہ کے بن جائیں، ہم سچی، پہلی تو یہ اپنے والدین کی خدمت کرے، دوسرا یہ ہے کہ ہم آج سے سچی پکی توبہ کریں۔ جوانوں، ہم احساس ہمارے اندر سے مر چکا ہے کہ ہم اپنے وقتوں کو کہاں خرچ کر رہے۔ یہ قیمتی وقت ہے، یہ قیمتی وقت ہے، ہم اس کو جو ہے برف کی طرح یہ جو ہے وقت گزر رہا ہے اور ہم جو ہے ذلت میں اور ہم جو ہے گانوں میں اپنی زندگی کو چوراہوں پر، اپنی زندگی کو فٹ پاتھ پر گزار رہے۔ تھوڑا تو وقت ہے پیارے نوجوانوں، تھوڑا اللہ کو وقت دے دو، اللہ جو ہے آپ کے قدمے میں دنیا ڈال دے گا۔ تھوڑا اپنا وقت اللہ کے لیے نکالو۔ ابھی رات ٹھنڈی جو ہے، ٹھنڈی کی رات ہے، کبھی جو ہے لمبی لمبی رات ہوتی ہے، کبھی اللہ کے سامنے تہجد میں اٹھ کر دعا کرو، اللہ بے شک بہت پاپی ہوں، لوگوں کے سامنے ظاہر میں تو بہت نیک بنتا پھرتا ہوں، اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں، جو ہے اصلاح کی باتیں کرتا ہوں، لیکن کبھی بیٹھ کر یا اللہ مجھے ہی پتہ ہے کہ میں کتنا پاپی ہوں، کتنا مجرم ہوں، کتنا بڑا دیوانہ ہوں، کبھی جو ہے اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوں۔ جوانوں، یہ جو سانس نکل رہی ہے، یہ سانس بھی جو ہے بہت قیمتی ہے۔ یہ سانس کیا ہے؟ بہت قیمتی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ جو سانس میں لے رہا ہوں، کیا واپس معلوم ہے کہ میں سانس لے پاؤں گا کہ نہیں؟ یہ سانس نکلنے والی سانس بتا رہی ہے کہ اب جو ہے واپس یہ جو لمحہ ہوا گزرا، جو نیکی کا لمحہ جو گزر گیا، جو ہے برائی کا جو لمحہ وہ گزر گیا، واپس نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں پیغام دیا، یہ سورج نکلتا ہوا ہمیں پیغام دیتا ہے۔ کیا پیغام دیتا ہے؟ آج جو ہے عبادت کر لو، واپس کل میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا پتہ نہیں۔ نکلتا ہوا سورج ہمیں پیغام دے رہا ہے، نکلتا ہوا سورج ہمیں کیا رہا ہے؟ میسیج دے رہا ہے، واپس آؤں گا نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کے لیے کتنی پلاننگیں بنا رہے ہیں، ہم نے آخرت کے لیے کیا پلاننگ بنائی؟ ایک اور باپ جو ہے، بیٹا اور باپ رات کو جو ہے سوئے ہوئے تھے، ایک رات کی باپ جو ہے باپ کی بیٹے کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلنے کے بعد بیٹا رونے لگا، تو باپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ زور زور سے آواز کرنے لگا، تو بیٹے نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، کل مجھے سبق سنانا ہے استاد کو، وہ مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، اور مجھے پتہ نہیں ہے کل میرا جو ہے استاد قاری صاحب مجھے سزا دیں گے، وہ پتہ نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو وہ باپ بھی رونے لگا۔ وہاں پر لوگ جو تھے، لوگوں نے کہا بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، چلو کہ بیٹے کا جو ایک دن فکر ہے، اس کو استاد کو سبق سنانا ہے، اس کو یہ فکر ہے کہ کل جو ہے میرا کیا ہوگا، یہاں تو میری پوری زندگی جو ہے گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، کل میں اللہ کے یہاں کیا حساب دے پاؤں گا؟ اس کو تو جو ہے ایک دن کا حساب دینا ہے، مجھے تو پوری زندگی کا حساب دینا ہے، میں کیسے چین سے سوؤں؟ کل حساب دینا ہے، کل مجھے بھی کھڑا ہونا ہے، آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ یاد رکھنا میرے پیارے نوجوانوں، آج جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کما رہے ہو، کل آپ کو جو ہے حساب دینا پڑ سکتا ہے، کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے لیے حساب آسان ہو جائے گے، کچھ لوگ ہوں گے ان کے لیے حساب بڑے سخت ہوں گے، پکڑ لیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو ہے کتنے لوگوں کے نیک اعمال کو، نامہ اعمال کو ہاتھ میں دے دے گا، اور اللہ ان کے لیے حساب اور جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور اللہ نے جب پکڑ لیا، سائڈ پر بلا لیا، بتا فلا فلا وقت میں تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا گل کھلائے تھے، تو اس وقت ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ جو ہے کل ہم اللہ ہمیں پوچھ لے گا، بتا میں نے تجھے زندگی دی تھی تو نے کہاں گزاری، میں نے تجھے جوانی دی تھی تو نے کہاں گزاری، تو میں نے تجھے پیسے دیے تھے تو نے کہاں خرچ کی؟ ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اس لیے حساب اللہ لینے پر آئے، نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے، اور جب اللہ چھوڑنے پر آئے تو جو ہے حساب بھی نہیں، پردہ ڈال دے گا۔ اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، کم وقت ہے، ہم جو ہے کہاں وقت گزار رہے ہیں۔ ہم جو ہے آج ہم دیکھیں، ہم چوراہوں پر اپنی زندگی گزار رہے، ہم پلیٹ فارم پر جو ہے کہاں کہاں گھوم رہے، ہم یہ پلاننگ بنا رہے، ہم آج یہاں گھومنا ہے یہاں گھومنا ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی پلاننگ نہیں، نماز اٹھنے کے لیے صبح فجر کے اندر کوئی پلاننگ نہیں، الارم نہیں۔ ہم جو ہے گھومنے کے لیے جاتے ہیں، تھیٹر میں جانا ہے، ہمارا نوجوان تیار، لیکن مسجد میں آنے کے لیے 2 رکعت اللہ کے سامنے تیار نہیں۔ یہاں کامیابی ہے، وہاں کیا ہے؟ ناکامی ہے۔ دنیا میں پھنسو گے تو ناکامی ہے، جو ہے دین کی طرف آؤ گے تو جو ہے قدم آپ کے لیے کامیابی چومے گی۔ لیکن آج کیا ہے؟ ہمیں جو ہے آج ہم نیکی کر کر بھی ہنس رہے، ہمیں غم بھی نہیں ہے کل میرے رب کے سامنے میں کیا جواب دے پاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنے لگے؟ رونے لگے۔ عید کا وقت تھا، جو ہے لوگ مکہ کی گلیوں، جو ہے لوگ مدینے کی گلیوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کو ملاقات کرنے کے لیے جاتے، عید کے وقت جاتے ہیں نا ملاقات کے لیے، تو جو ہے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ چلو لوگ صحابی نے پوچھا، جو ہے حضرت عمر کے دروازے پر جا کر ان کی ملاقات کر آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ صحابی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری نماز روزہ عبادت قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں، اس کے لیے میں رو رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا آج تو عید ہے۔ کہا کہ عید تو اس کی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کو جنت مل جائے، عبادت قبول ہو جائے، نماز قبول ہو جائے، روزے قبول ہو جائے۔ میری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ میں رو رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں۔ آج ہم کیا ہے؟ بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، آؤ آقا کی چوکھٹ پر، اللہ کی چوکھٹ پر آ کر ہم توبہ کریں، اللہ کو اپنا بنائے، اللہ کے ہو جائے۔ جوانوں، یہی وقت ہے اللہ کو منانے کا۔ یہ بوڑھے حضرات جتنے بھی ہیں، وہ چاہے تو ابھی نیکی نہیں کر سکتے، ابھی وہ چاہے تو مل نہیں سکتے، ابھی وہ چاہے تو کام نہیں کر سکتے، دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ وقت ہے ابھی کیا ہے؟ اللہ کو منا لو، اللہ کو اپنا جو ہے بنا لو۔ ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کتنے جو ہے رحیم ہے، اللہ کتنے کریم ہے۔ جو ہے ایک مرتبہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کا دروازہ کھلتا ہوا میں نے دیکھا، جو ہے ماں اس کو دھکے دے رہی ہے۔ وہ جو ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ماجرا دیکھنے لگے۔ دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو، پاس میں لوگ تھے، لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو ماں اس کو دھکا دے رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گی، میں تجھے معاف نہیں کروں گی، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ آخر دروازہ بند کر دیا گیا۔ جو ہے دروازہ بند کرنے کے بعد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو پکڑا اور کہا، جو ہے ماں نے دروازہ بند کر دیا گیا ہے، تو یہاں ٹھنڈی کی رات میں، رات کا موسم میں تو یہاں کیسے سو پائے گا؟ تو یہاں تیرے لیے تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ بچہ جملہ کہنے لگا، چچا آپ کو پتہ ہے دنیا میں میرے ماں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ باپ جو ہے ماں کی نافرمانی کر رہا، ماں نے اس کو گھر سے نکال دیا، لیکن اس کو یقین ہے میری ماں میرے لیے چوکھٹ کھولے گی اور مجھے سینے سے لگائے گی۔ پھر بھی جو ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ جانے کے بعد اس بچے کو پھر واپس دوسرے دن آئے، وہی بچہ تھا۔ بچہ دروازہ چوکھٹ کو کھول رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے۔ کھٹکھٹانے کے بعد دروازہ کھولا۔ دروازے کھولنے کے بعد ماں کو دیکھا۔
ماں سے کہنے لگے امی آپ کے سوا دنیا کے اندر جہاں بھی گیا کوئی میرا نہیں، آپ ہی میرے ہیں۔ ماں نے جو ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹا سینے سے لگا دیا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا میرا رب ہے۔ اگر تم کو شرم آتی ہے، تمہیں تڑپ ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے تم رسوا ہو جاؤ گے، جو ہے ماں جو ہے اللہ کی چوکھٹ پر آ جائے، لوگوں کے سامنے آپ کو یہ ہوگا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا، مجھے جو ہے شرم آئے گی، مجھے محسوس ہوگی، تو دل کے اندر معافی مانگ لے، اللہ اسی وقت آپ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ چاہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے پیارے نوجوان تو کہاں جا رہا ہے؟ دنیا میں تو کیوں پھنس رہا ہے؟ جو ہے شراب خانے میں کیوں جا رہا ہے؟ جو چوری کیوں کر رہا ہے؟ زنا کیوں کر رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کہاں جا رہا ہے؟ میری چوکھٹ پر آ جا، میرا ہو جا، میں تیرے لیے جو ہے ابھی بھی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا آنکھ کھلی ہوئی ہے تب تک اللہ ہمارا ہے، اس وقت آنکھ بند ہو جائے گی، توبہ قبول نہیں ہوئی گی تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے میرے پیارے نوجوانوں وقت ہے آقا کی چوکھٹ پر آ جائے، حضور کے غلام بن جائے اور آقا کی زندگی گزار لے۔ جو ہے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی صفت ماں کی خدمت ایک جو ہے اپنے اندر ایک خوبی پیدا کر لے، میں ماں کی خدمت کروں گا، ہو جاؤں گا۔ اللہ جو ہے ہم سب کو ماں کی خدمت گزار، جو ہے ماں کا خدمت گزار، باپ کا خدمت گزار اور جو ہے آقا کا دیوانہ بنا دے، اور حضور جو ہے ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرنے والے بن جائے۔ اس سے ہم اللہ سے دعا کریں، دعا کر لیجئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے پیارے نوجوانوں جو ہے دل سے دعا مانگنا، اللہ قریب ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے۔ اپنی پچھلی زندگی سے یہ سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، بس اللہ سے سچی پکی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے۔ یاد رکھنا جو ہے یہ فقیر اللہ کے در جو ہے مانگنے والا، اللہ کے سامنے رونے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اللہ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر مانگنے والا، وہ کبھی جو ہے رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، اللہ اس کو مالدار بنا لیتا ہے۔ اس لیے سچے دل سے اللہ کے سامنے مانگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا علیم یا حلیم یا کریم یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت الباعث الخائف المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العظم الکثیر۔ اے اللہ ہم ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں دل کے نہایت گندے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا تو تیرے بنا کون ہے؟ اللہ ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بہت پاپی ہے، بہت مجرم ہے۔ اللہ گناہ کرتے کرتے زندگی گزر گئی۔ اللہ بس آپ کا ہونا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے گی، پتہ نہیں کب جو ہے اللہ ہمیں بلا لے گا۔ اللہ مرنے سے پہلے آپ راضی ہو جائیے۔ میرے پیارے نوجوانوں اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، سچے دل سے مانگ لو، اللہ ہمیں اپنا بنانے لے کے تیار ہے۔ اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے ماں کے سامنے جب ماں ناراض ہو جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر جو ہے پاؤں بھی جوڑنے پڑتے ہیں، جو ہے ہاتھ بھی جوڑنے پڑتے ہیں، ماں کے سامنے کہنا بھی پڑتا ہے امی جی معاف کر دیجئے، امی جی معاف کر دیجئے۔ لیکن میرے پیارے رب آپ تو دل کی بھید کو بھی سنتے ہیں، دل کی آہ کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ تو جو ہے بڑے رحیم ہے۔ رات کو 2 بجے آنکھ کھل گئی، آپ کو نیند نہیں آتی ہے، آپ اللہ سے کہہ دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ میرے پیارے نوجوانوں اللہ بہت رحیم ہے، آپ بہت کریم ہیں۔ جاؤ تو صحیح اللہ کے سامنے مانگو کو صحیح، اللہ کو کریم پاؤ گے، اللہ کو رحیم پاؤ گے۔ جو ہے ماں کے سامنے تو رونا بھی پڑتا ہے، ماں کے سامنے آنکھوں سے آنسو بھی بہانے پڑتے ہیں، لیکن میرے پیارے رب کے سامنے صرف جو ہے دل سے معافی مانگ لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا۔ او میرے بندے تو چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی۔ اے اللہ ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا
سوال ہے، اللہ بڑے رحیم ہیں، معاف کر دیجئے نا میرے پیارے رب، یہ نوجوانوں کا مجمع ہے، یہ اللہ تیری چوکھٹ پر آیا ہوا ہے، اللہ ان کو اپنا بنا لیجئے، یہ اللہ یہ آپ کے ہونے چاہتے ہیں، اب کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ اگر گناہ ہو جائے معاف فرما دیجئے، لیکن میرے پیارے رب آپ کے دامن میں چھپائے رکھیے، اللہ حضور کے دامن میں چھپائے رکھیے، یہ اللہ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، دنیا کے پاس جاؤ گے تو دنیا جو ہے ہم سے بھاگے گی، اگر جو ہے دنیا سے آپ بھاگو گے دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا تو اللہ کہاں جائیں گے، اللہ تمام لوگ روٹھ چکے ہیں، کوئی اپنا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے پیارے رب آپ ہو جائیے نا، ہمارے ہو جائیے، اے اللہ یہ پورا مجمع آیا ہوا ہے، اے اللہ آپ کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوا ہے، اے اللہ اگر آپ نے ستاری کا پردہ چھپایا ہوا نہ ہوتا تو ہم یا اللہ ہمیں ہمارے سامنے اے اللہ کسی کے سامنے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا، اے اللہ کبھی بھی رسوا مت کریو، کبھی بھی اللہ ہم سے نعمتیں مت چھننا، میرے پیارے رب ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ یہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم نے فقیر کو دیکھا ہے، ایک دروازے پر جاتا ہے، اگر وہاں نہ ملی تو دوسرے دروازے پر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اسے مل جائے گا، فقیر جو ہے مانگتے مانگتے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اے اللہ ہم تو تیرے دربار کے فقیر ہیں، اے اللہ ہمیں محروم نہ لوٹائیو، اللہ شیطان ہنسے گا، کہے گا تو جو تیرے دربار کی چوکھٹ پر جا کر آیا، تو تیرے اللہ کی چوکھٹ پر جا کر آیا تو محروم ہو گیا، اللہ تیری چوکھٹ پر آ گئے، اب اپنا بنا لیجئے، اے اللہ تو اپنا بنا لیجئے، اے اللہ تو ہمیں اپنی جو ہے اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیجئے، اے اللہ مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دل کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ پھر جائے تو کہاں جائیں گے، اے اللہ ہمارا تو کوئی نہیں ہے، بس رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے بڑے تڑپے ہیں، ہمارے لیے بڑی فکر کر کے اللہ یہاں تک ہمیں پہنچائے، اے اللہ ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اے اللہ جو جوانی کے اندر یا اللہ ہم یہاں جو پہنچے ہوئے ان کی برکت سے پہنچے ہیں، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اگر دنیا سے چاہ چکے ان کی بے انتہا مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بڑی تکلیفیں اٹھا کر ہمیں پالا ہے، اے اللہ موت تو زندگی سے ہماری ماں ہم سے لڑی ہے، اے اللہ بس اپنے ہمارے والدین کے قدموں میں ہمیں بٹھا دیجئے، ان کی خدمت گزار ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا لیجئے، اور اے اللہ ان کا جو ہے فرما بردار بیٹا بنا دیجئے، ہمارا باپ ہمارے لیے جو ہے تپتی ہوئی گرم ریتوں پر ہمارے لیے مانگتا تھا، ہمارے لیے تو روتا تھا، ہمارے لیے چاہے باپ شرابی ہو کبابی ہو لیکن باپ ہی تو باپ ہے، کیا پتا دعا جو ہے ولی کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں، لیکن باپ کی اور ماں کی دعا ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی دعا لینے والا، ان کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ یہ پورا مجمع آیا ہوا ہے، اے اللہ ان کی جو بھی مرادیں ہیں ان کی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ جو بولنے میں کمی کوتاہی ہو گئی معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے، اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، حاتم تائی کے پاس ایک بڑیا مانگنے کے لیے آئی، جو ہے اس نے ایک کٹورا جو ہے مانگا تھا لیکن حاتم تائی نے پورا بوریا بھر کر دے دیا، لوگوں نے کہا کہ اس نے تو ایک کٹورا مانگا تھا، آپ نے پورا بوریا بھر کر کیوں دیا، کہا اس نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا تھا، میں نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا، اے اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ راضی ہو جائیے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب